تو میرے دوستوں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی طلوع آفتاب تک میرے دوستوں یہ اللہ کی رحمت جاری رہتے ہیں اور مغفرت جاری رہتے ہیں۔ اس کی اجر و ثواب جو طلب کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا اس کی ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مغفرت چاہتے ہیں اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں جو مانگتے ہیں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ آج دیکھو میرے دوستوں، ریلوے کے ایک ملازم، یہ بس کی ایک ملازم چاند کڑیوں کی خاطر رات بھر جگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے میرے دوستوں؟ 20 رکعت تراویح پڑھ لے کیا دقت ہے؟ اللہ کو راضی کر لے کیا دقت ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں فرماتے ہیں کتب آسمانی اور ماہ رمضان، یہ بات واضح ہے کہ قرآن پاک کی نزول ماہ رمضان المبارک میں ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آگے میں اللہ رب العزت فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المہینہ کی مبارک کے اندر جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہاں اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر والی رات کو قرآن مجید نازل فرمایا۔ لہٰذا اس میں معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینہ میں نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر صحیفے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل فرمایا اللہ رب العزت اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ اسی طرح قرآن پاک رمضان المبارک کی مہینے کے میرے دوست رمضان مبارک کی آخری حصے میں نازل ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت المکرم میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا گیا، اور پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ یہ نازل ہوا۔ اور بعض فرمائے قرآن پاک کا ابتدائی نزول اس متبرک رات سے ہی ہوا۔ ساری رات ببرکت ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر بڑی ببرکت رات ہے، اور یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے تاک رات ہے۔ یہ 21، 23، 25، 27 اور پھر 29 کو گنی جاتی ہے میرے دوستوں، رمضان کی آخری۔ اس میں کیوں میرے دوستوں یہ پہلے مقرر تھی، یہ رات کو اس کی تقرر کی میرے دوستوں اٹھا لی گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا 2 بندوں میں آپس میں لڑائی ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے، کوئی کہا فلاں رات کو ہے۔ اللہ رب العزت اسی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لی ہے۔ تو میرے دوستوں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی طلوع آفتاب تک میرے دوستوں یہ اللہ کی رحمت جاری رہتے ہیں اور مغفرت جاری رہتے ہیں۔ اس کی اجر و ثواب جو طلب کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا اس کی ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مغفرت چاہتے ہیں اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ میرے دوستو جو مانگتے ہیں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ جو بیمار اس رات کو دعا فرماتے ہیں اللہ اس کو شفا عطا فرماتی ہے۔ جو بھی حاجت اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم اس کی تمام حاجتوں کو پوری فرماتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی سعادت اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کی پچھلے تمام گناہ اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی تمام پچھلے زندگی کے گناہوں کو اللہ بخشش کر دیتے ہیں میرے دوستوں، اس کو معاف کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت کرنا، کہ نماز پڑھے، اسی حکم میں یہ بھی کسی اور عبادت تلاوت ذکر وغیرہ میں
مشغول ہو، ثواب کی امید رکھنے کی مطلب یہ ہے کہ زیادہ میرے دوستوں ریا وغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دکھلاوا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، میرے دوستوں اخلاص کے ساتھ صحیح نیت سے ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کی جب نیت سے بندہ جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ یا رب العالمین ہم پر راضی ہو جا، یا اللہ ہم پر راضی ہو جا، ہم تیرے خوشنودی کے لیے، تیرے رضامندی کے لیے رمضان المبارک کی روزہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے روزوں کو، ہمارے تراویحوں کو بھی قبول فرما۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا کہ وہ سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے خیر سے، اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا، سارے رات کی میرے دوستو سارے خیر سے وہ محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا، اور اس کی بلائی سے میرے دوستو محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص جو حقیقتاً معروم ہی ہے، محروم ہی ہے وہی شخص۔ تو میرے دوستو حقیقتاً اس کی محرومی بھی کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ آج دیکھو میرے دوستو، ریلوے کی ایک ملازم، یہ بس کی ایک ملازم چاند کڑیوں کی خاطر رات بھر جگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے میرے دوستوں؟ 20 رکعت تراویح پڑھ لے کیا دقت ہے؟ اللہ کو راضی کر لے کیا دقت ہے؟ اصل یہ کہ دل میں تڑپ نہیں ہے، ان لوگوں کی دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا، فرزگاری اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے تو میرے دوستو تراویحوں میں 8 رکعت کا جو ہے سوال کرتے ہی 8 رکعت کا حدیثیں ڈھونڈتے، 8 رکعت کی دلائلیں ڈھونڈتے۔ نہیں میرے دوستوں، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سارے بشارتوں اور وعدوں کی، جن کا آپ کو یقین تھا، کہ پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، پاؤں ورم کر جاتے تھے، انہی کی نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی انہی کی نام لیوا، آج ہم بھی ان کی امتی کہلانے والے، جن لوگوں نے اس امور کی قدر کی اور وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر میرے دوستو امت کو دکھلا گئے۔ وہ کیا کہنے میرے دوستو، کہنے والوں کے یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے، جو امت کے لیے اتنا حرص دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات ہے کس کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی۔